بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی جہاں بہت سی رحمتیں اور نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت رمضان المبارک کی شکل میں بندوں کے اوپر ہے۔ چونکہ سال بھر ہم مختلف کاموں میں مشغول رہتے ہیں، مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سال میں ایک دفعہ ہمیں یہ مہینہ لا کر اس میں ہمیں عبادت کی طرف خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے اندر عبادات کا ثواب بھی بڑھا چڑھا کر اللہ نے رکھا ہے۔ اور عبادات کرنے کے لیے ہمیں عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمیں روکتا ہے، شیطان ہمیں نیک کام کرنے نہیں دیتا، شیطان دلوں میں غلط خیالات ڈالتا ہے، یعنی ساری باتیں ہم شیطان پر ڈالتے ہیں۔ تو اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان سرکش شیاطین اور جنات کو بھی پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس مہینے کا بڑے شوق سے اور بڑے محبت سے اس کا انتظار کرتے تھے۔ چنانچہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ اصحاب رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین 6 مہینوں سے اس مبارک مہینے کا انتظار کرتے تھے کہ کب رمضان آئے تو کب ہم اس میں عبادت کریں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کریں، اور گزرنے کے بعد 6 مہینے تک استغفار کرتے تھے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مجمع الزوائد میں روایت ہے کہ آپ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اب یہ جو ایک شوق ہے رمضان تک پہنچانے کی دعا کرنا کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تاکہ رمضان کے اندر جن اعمال کے اندر جس طرح بڑے پیمانے پر ثواب دیا جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر، تو اسی لیے وہ شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سونے کی قیمت یا ہیرے کی قیمت سونار اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر یہ ہیرا جو ہے موچی کو دیا جائے، سبزی فروش کو دیا جائے، اس کو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اسی لیے قدردان لوگ رمضان کا خاص طور پر انتظار کرتے ہیں، اور یہ قانون ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کی حیثیت کے مطابق، کہ جو مہمان جس حیثیت کا ہے اسی حساب سے اس کے استقبال کی تیاری کی جاتی ہے۔ چھوٹے مہمان کا اسی انداز میں، درمیانہ مہمان کا اسی انداز میں، اور بڑے مہمان کا اسی انداز میں گھر سجایا جاتا ہے، کھانے پینے کا مناسب بندوبست کیا جاتا ہے، اور اچھے دوستوں کو بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان میزبان سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے، پیسے بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی خرچ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو اب یہ رمضان ایک مہمان ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے اندر زیادہ عبادت کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، لتعظیم رمضان، کیونکہ یہ رمضان کی دہلیز ہے، رمضان کی وجہ سے شعبان کے اندر زیادہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ جیسے کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بڑا جلسہ ہوتا ہے، کوئی بڑا اہم پروگرام ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اس پروگرام کی ریہرسل کی جاتی ہے، پریکٹس کی جاتی ہے، بعینی ہی اسی طرح وہ اعمال کیے جاتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں کئی دفعہ، تاکہ عین موقع پر کسی عمل میں، کسی چیز میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی غلطی نہ ہو۔ اسی لیے شعبان کا مہینہ رمضان کی ریہرسل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے اعمال جو رمضان میں کرنے چاہیے شعبان میں زیادہ سے زیادہ کر کے، اپنے عمل سے کر کے امت کو تعلیم دی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں، شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے ہیں، جیسے کہ مختلف روایات سے ثابت ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات
خیرات زیادہ سے زیادہ کیے ہیں، فقراء اور مساکین کے ساتھ زیادہ ہمدردی کی ہے، اور نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھی ہیں اہتمام کے ساتھ، تو رمضان میں جو اعمال کرنے ہیں شعبان میں اس کی ریہرسل کی جاتی ہے اچھی طرح، تاکہ جب رمضان آئے تو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جی ہم سے تو روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، بھوک پیاس برداشت ہی نہیں ہوتی، زیادہ دیر قیام ہی نہیں کر سکتے، زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے، زبان کو ذکر و اذکار پر عادی نہیں کر سکتے، اس لیے یہ سارے اعمال، اسی طرح صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، اسی لیے یہی سارے اعمال شعبان میں زیادہ سے زیادہ کیے جائیں تاکہ رمضان کے اندر یہ اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا استقبال کیوں نہ کیا جائے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آسمانوں کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ وہ اعمال ہے جو کہ رحمتوں کا، یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے۔ اسی طرح یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شب قدر جیسی عظیم رات ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بکثرت جہنمیوں کو اللہ تعالی جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کی دعائیں بکثرت قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان تکون کلھا، فرمایا کہ اگر امت کو پتہ چل جائے کہ یہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ پورا سال رمضان ہونے کی کوشش کرے، تمنا کرے کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، رمضان ہماری دہلیز پر ہے، اچھی طرح استقبال کریں، شوق سے کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان سے پہلے آخری دنوں کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے 27، 28، 29، خاص طور پر یوم شک جو ہے، جیسے کہ ہوتا ہے 29 کی رات ہو، کل پتہ نہیں رمضان ہوگا یا شعبان ہوگا، تو اس دن تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب رمضان داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی سارے لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اس لیے لوگ چھتوں پر چڑھ کر، درختوں پہ چڑھ کر، جہاں جیسے گنجائش ہو چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور دعا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ تو اللہ تعالی ہمیں رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر رمضان میں جم کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔